اور ہمارے مظفر نگر کی باوقار شخصیت، اور باوقار شخصیت اس لیے بھی ہے کہ ان کے دادا، ان کے والد کی اس ضلع کے لیے خاص طور سے اتنی قربانیاں ہیں، وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہیں، سبھی ان کو جانتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ آج بھی وہ جمعیت علماء مظفر نگر کے حوالے سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ ابھی اس وقت جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو باغا والی میں مکانات تعمیر کرا کر کے غربا کے حوالے کیے گئے، ان کی چابی دی گئی، ان کا مکمل نظام ہمارے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب جو صاحبزادہ محترم ہیں حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب اور پوتے محترم ہیں حضرت مولانا نثار احمد صاحب، ایسا نام ہے کہ ضلع نہیں کہ ضلع سے باہر بھی لوگ بہت اچھی طرح انہیں جانتے ہیں، جو خدمات کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میں زیادہ تعریف نہ کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جو بھی حضرت کے ذہن میں ہو۔ تعلیم بیداری کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، بچوں کا پروگرام ہے، اور میں سمجھتا ہوں وقت کی بھی قلت ہے، بہت مختصر وقت میں اپنی بات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، مہمانان نظام، بالخصوص عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ اس مجلس کا تعلق جس چیز سے جڑا ہوا ہے، اس چیز کی نسبت کسی انسان سے، کسی فرشتے سے، کسی نبی سے نہیں ہے۔ اس چیز کی نسبت ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہے، اور جو مجلس قرآن کریم کے تعلق سے قائم کی جائے، اس مجلس کو اتنی بابرکت اور اتنی باسعادت کہا گیا ہے، اور اس کا اتنا بڑا اجر اللہ کے یہاں ہے جس کا ہم پر آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کے پروگرام میں شرکت کے لیے میرے رفیق محترم جناب قاری شاہد ارمان صاحب نے پہلے بھی مجھے بارہا دعوت دی ہے، لیکن میری بدقسمتی رہی ہے کہ میں کسی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں حضرات کے درمیان حاضری کا موقع ملا۔ میں مختصر سی ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو طلبہ ہیں، ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں، میں صرف ایک بات یہ کہنی چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آج کل ہمارے درمیان میں تعلیم کو لے کر ایک سوچ اور فکر بن گئی ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اسکول اور کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، یا وہاں پر جا کر کوئی اعزاز ان کو دیا جاتا ہے، تو ہم اس چیز پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم اپنی پوری برادری میں اور اپنے تعلقات میں اس چیز کا پورا اظہار کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہی بچے مدرسوں کے اندر آئیں اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، تو ہمارے جو والدین ہیں ان کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن ہم ان بچوں کو اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جس طریقے سے ہم ایک اسکول اور کالج کے اندر جانے والے بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن کریم کو حفظ کرنے کا جو مقام ہے
اور جو سعادت آپ کے بچے نے حاصل کی ہے، آپ کو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، آپ کو ان بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، تاکہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے اور بچیاں اپنے اندر ایک اعتماد محسوس کریں اور اپنے اندر ایک خوشی کا احساس کریں۔ باقی میری ایک درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب اسکول کے اندر بھیجیں، کالجوں کے اندر بھیجیں، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ آپ اسکول کی تعلیم نہ دلائیں، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر مدارس اور مساجد کے اندر ضرور بھیجیں، تاکہ اگر ہمارے بچے کل اسکول کالجوں کے اندر جا کر ہندی انگلش کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کسی بھی میدان میں جائیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بڑی خوشی کی بات ہے، بشرطے کہ جب وہ کسی میدان کے اندر جائیں اور کسی میدان کے اندر جا کر یہ کھڑے ہوں تو ان کو قدم رکھنے سے پہلے یہ پتا ہو کہ کون سا میرا قدم غلط ہے، کون سا میرا غلط صحیح ہے، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ رب العزت اور اس مدرسے کے ذمہ داران کو زندوں کی راجوں کی ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔